چنگیز خان تاریخ کے صفحات میں درج ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو۔ ان کے ظلم اور بہادری کی کہانیاں دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ان کی فوجیں جس علاقے سے گزرتی تھی اپنے پیچھے بربادی کے داستان چھوڑ جاتی تھی۔ کہنے کو تو وہ منگول حکمران تھے، لیکن انہوں نے اپنے تلوار کے زور پر ایشیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ تاریخ میں اتنے بڑے حصے پر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ دنیا بھر میں جتنے بھی بڑے مہاراجا، سلطان یا بادشاہ گزرے ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی مقبروں کی شکل میں ان کے نشان باقی رہے ہیں۔ یہ مقبرے شاید اسی لیے تعمیر کیے گئے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ انہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چنگیز خان نے اپنے لیے ایک عجیب وصیت کی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے موت کے بعد ان کا کوئی نام و نشان باقی رہے، لہذا انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں کسی گمنام جگہ پر دفنایا جائے۔ وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ فوجیوں نے انہیں دفنانے کے بعد اس کی قبر پر تقریباً 1000 گھوڑوں کو دوڑا کر زمین کو اس طرح سے برابر کر دیا کہ قبر کا کوئی نام و نشان ہی باقی نہیں رہا۔ منگولیا کے رہنے والے چنگیز خان کی موت کے بعد 8 صدیاں گزر چکی ہے۔ اس تعلق سے کئی مشن چلائے گئے، لیکن ان کی قبر کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ نیشنل جیوگرافک نے تو سیٹلائٹ کے ذریعے اس کی قبر تلاش کرنے کی مہم شروع کی تھی، جس کا نام ویلی آف خان پروجیکٹ تھا، لیکن پھر بھی اس قبر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے میں غیر ملکی لوگوں کی ہی دلچسپی رہی۔ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کی قبر کا پتہ لگانے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتے۔ اس کی بڑی وجہ ان لوگوں کا خوف میں مبتلا ہونا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو کھودا گیا تو دنیا میں بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ منگولیا کے لوگ بڑے قدامت پسند خیالات کے حامل رہے ہیں۔ وہ اپنے بزرگوں کے گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح ان کا احترام کرتے ہیں جیسے ان کے زندگی میں احترام کیا کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ خود کو چنگیز خان کی نسل کا مانتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں چنگیز خان کی تصویر رکھتے ہیں۔ جو لوگ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کی خواہشمند تھے، ان کے لیے یہ کام بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ چنگیز خان کی تصویر یا تو پرانے سکوں پر پائی جاتی ہے یا پھر شراب کی بوتلوں پر۔ رقبے کے لحاظ سے منگولیا اتنا بڑا ہے کہ اس میں برطانیہ جیسے 7 ملک آ جائے۔ اتنے بڑے ملک میں ایک نامعلوم قبر کو تلاش کرنا سمندر میں سے ایک خاص مچھلی کو تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ منگولیا ایک پسماندہ ملک ہے جہاں کئی علاقوں میں پکی سڑکیں تک نہیں اور اس کی آبادی بھی بہت کم ہے۔ 90 کے عشرے میں جاپان اور منگولیا نے مشترکہ طور پر چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کے لیے ایک مشترکہ پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا تھا۔ اس پروجیکٹ کے تحت چنگیز خان کی پیدائش کی جگہ مانے جانے والے شہر کھینتی میں تحقیق کا کام شروع ہوا، لیکن اس دوران منگولیا میں جمہوری انقلاب آ گیا، جس کے بعد کمیونسٹ حکومت ختم ہو گئی اور جمہوری نظام قائم کی گئی۔ جنگو بادشاہوں کے مقبرے زمین سے تقریباً 20 میٹر گہرائی میں ایک بڑے کمرے کی شکل میں ہوتی ہے، جس میں بہت سی قیمتی اشیاء بھی رکھی جاتی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ چنگیز خان کی قبر بھی ایسے ہی قیمتی چیزوں سے لبریز ہوگی جو اس نے اپنے دور اقتدار میں جمع کی ہوگی۔ منگولیا میں مقبول قصوں کے مطابق چنگیز خان کو کھینتی پہاڑوں میں برخان خالدون نام کی چوٹی پر دفنایا گیا تھا۔ مقامی قصوں کے مطابق اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے چنگیز خان یہاں چھپ گئے تھے اور مرنے کے بعد بھی انہیں وہی دفنایا گیا ہوگا۔ البتہ بہت سے ماہرین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ منگولیائی لوگ ان پہاڑوں کو مقدس مانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چنگیز خان کو یہاں دفنایا گیا ہوگا۔ ان پہاڑوں پر شاہی خاندان کے سوا کسی اور شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس علاقے کو منگولیا کی حکومت کی طرف سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ چنگیز خان زمانے کے لیے ایک بہادر اور ظالم حکمران تھے جو تلوار کے زور پر ساری دنیا کو فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن منگولیائی لوگوں کے لیے وہ ایک عظیم ہیرو ہے جس نے منگولیا کو مشرقی اور مغربی ممالک سے مربوط کیا۔ انہوں نے منگولیا کے لوگوں کو مذہبی آزادی کا احساس کروایا۔ اس کے دوری حکومت میں منگولیائی لوگوں نے کاغذ کی کرنسی کا آغاز کیا اور ڈاک سروسز کی بھی ابتدا ہوئی۔ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کے نام بڑی عزت اور فخر سے لیتے ہیں اور ان کے بہت زیادہ عزت کیا کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر چنگیز خان خود چاہتے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ اسے یاد کریں تو وہ کوئی نہ کوئی وصیت کرتے۔ اگر وہ چاہتا تو کوئی نہ کوئی اپنی نشانی ضرور چھوڑ جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ منگولیا کے لوگ نہیں چاہتے کہ اب ان کی قبر کو تلاش کیا جائے، جو وقت کے دھن میں کہیں گم ہو چکا ہے، اسے پھر سے نہ خریدا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے۔